ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اب جب آپ نبی بن کر دنیا میں آئے تو جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ابھی جھولے میں ہی تھے کہ کہہ دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، تمام معجزات جتنے انبیاء کو دیے گئے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ نے نہیں کہا، آپ نے پیدا ہوتے ہی یا عمر سن شعور کو جو ہم عام طور پر جو عمر کو پہنچتے ہیں اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی نہیں کہا، 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد کہا کہ دنیا والوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو آخر اس طرح کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال کا وقت کیوں لگایا؟ جب نبی بن کر پیدا ہوئے تو نبوت کا اعلان کرنے کے لیے 40 سال کیوں لگے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا؟ اس کے پیچھے وہی بنیادی فلسفہ ہے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے بیان کی، دکھائی کہ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کیسی زندگی ہونی چاہیے، کتنی صداقت ہونی چاہیے، کتنی امانت ہونی چاہیے۔ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے ظاہری طور پر، اس کے بعد کفار مکہ کو بلا کر فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، کیا گمان رکھتے ہو؟ سبوں نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کو امین مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، ہم نے آپ کی شب و روز کو دیکھا ہے، آپ کی 40 سالہ زندگی کو دیکھا ہے، آپ نے کبھی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ تو سچائی کے علمبردار ہیں، آپ کے جیسی شخصیت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، کوئی ایک عیب بھی آپ کے اندر نہیں ہے۔ جب ان تمام چیزوں کا اقرار لیا تو فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج تم پر آ کر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ ان کے یقین کا، ان کے اعتماد کا پہلے امتحان لیا۔ تم نے میری زندگی کو دیکھا ہے نا، اب بتاؤ اگر میں یہ کہوں تو تم کیا کرو گے؟ سبوں نے کہا آپ کے کہنے کے بعد یقین نہیں کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے 40 سالہ زندگی کا ایسا نمونہ پیش کر دیا ہے کہ اب جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، آپ جو کہیں گے یقین کریں گے۔ جب اتنا اعتماد دیکھا قوم میں، اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک خدا کی عبادت کرو، یہ بت پرستی چھوڑو، یہ غلط ہے، حق کے راستے پر آؤ۔ اب تم کو میری اوپر اتنا اعتماد ہے تو اب یہ بات، میری حق کی بات سنو۔ تو جن کو حقیقی معنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا انہوں نے فوراً دین اسلام قبول کر لیا، اور جن کے مقدر میں نہیں تھا ان کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ دل میں ان کے بغض تھا۔ یہاں جو بندوں کا امتحان لیا گیا وہ صرف اعتماد کا امتحان لیا گیا، کس کو نبی پر کتنا اعتماد ہے، اور جن کو حقیقی اعتماد تھا انہی کو ایمان کی دولت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہ کرے، بندے کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس کی آنکھیں اس کو دھوکہ دے سکتی ہیں، اس کی زبان اس کو دھوکہ دے سکتی ہے، اس کی ذات اس کو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن نبی کی ذات کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اسی امتحان کا نام ایمان ہے، اسی امتحان کا نام ایمان ہے، اور یہی امتحان ہے جو اس معراج شریف میں لیا گیا ہے۔ ارے نادانوں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں،
معراج شریف کے واقعے کو اپنے ذہن کے حساب سے سوچنے کی یا اس کی موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ تم کتنے، تمہاری عقل کتنی، تمہاری بساط کتنی؟ انسان کو بڑا ناز ہے اپنے اوپر ناز ہے۔ کبھی تم نے اپنا جائزہ لیا ہے تم کتنے پانی میں ہو؟ اپنے آپ کو دیکھنے والا، سننے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا، طاقتور سمجھتے ہو؟ کبھی جائزہ لو تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے۔ تم کہتے ہو نا ہم دیکھ کر ایمان لائیں گے، ذرا تم اپنی آنکھوں کا تو جائزہ لو، تمہاری آنکھوں کی بصارت کا کیا حال ہے۔ ذرا دور کی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر ایک کاغذ پر میں کچھ لکھوں اور آپ کے سامنے رکھوں، آپ کہیں گے نظر نہیں آتی، کیوں؟ دور ہے۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی، دور کی چیز نظر نہیں آتی نا، میں قریب لگا دیتا ہوں، لے کے جا کے وہی پرچہ آپ کی آنکھوں پر لگا دیا، اب پڑھو بھائی۔ آپ کہیں گے نظر نہیں آتا، میں پوچھوں گا کیوں؟ بہت قریب آ گیا ہے۔ یہ بھی کوئی بصارت ہوئی؟ قریب کی چیز بھی نظر نہیں آتی، دور کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ سماعت کا بھی وہی حال ہے، ایک لمٹ ہے انسان کی بصارت کی، انسان کی سماعت کی، اسی لمٹ کے اندر کوئی چیز ہو تو دکھائی دے گی، سنائی دے گی، اس کے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں۔ آپ آواز کو دیکھیے، بعض ایسی آواز ہوتی ہے کہ حد سے زیادہ آواز ہوتی ہے تو بھی انسان کو سمجھ میں نہیں ہے، سنائی نہیں دیتی۔ کسی سائنس پڑھنے والے طالب علم سے پوچھیے، سننے میں بھی ہوتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی ایک لمٹ کے اندر ہم کو نظر آتا ہے، قریب کا بھی نظر نہیں آتا، دور کا بھی نظر نہیں آتا، بیچ کا نظر آتا ہے۔ میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو بیچ کا ہی دکھاتے ہیں۔ بیچ میں لا کر رکھ دیا، لائٹ بند کر دی، اب بولو۔ آپ کہیں گے نظر نہیں آتا، کیوں نظر نہیں آتا؟ لائٹ تو کھولیے، اندھیرے میں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے بھائی، اندھیرے میں آپ کو نظر نہیں آتا، لائٹ بھی کھول دیتے ہیں، قریب کی چیز نظر نہیں آتی، دور کی چیز نظر نہیں آتی، لائٹ بند ہو تو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے لائٹ بھی کھول دیتے ہیں، ادھر پیپر رکھ دیا، ادھر کوئی دوسری چیز رکھ دی اور بلا کے پڑھو۔ آپ کہیں گے بھائی اب بھی نظر نہیں آتا، کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ نے بیچ میں ایک چیز حائل کر دی ہے، ایک اور پرچہ لا دیا ہے، وہ ہٹائیے تو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، وہ پرچہ بھی ہٹا لیتا ہوں، وہ پرچہ بھی ہٹا لیتا ہوں۔ اس کے بعد کسی کی بینائی کمزور ہے، وہ کہیں گے مجھے نظر نہیں آتا، میں پوچھوں گا کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ کہیں گا میری بینائی تھوڑی کمزور ہے، اینک لگانی پڑے گی۔ تو یہ کون سی بصارت ہوئی؟ اینک لگانے کی ضرورت، لائٹ کھولنے کی ضرورت، قریب لائے تو نظر نہیں آتا، دور لائے تو نظر نہیں آتا۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز دور سے نظر آتی ہے، ہوتی کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ نظر تو آ رہا ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتا، کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ ایک صاحب آ رہے ہیں دور سے، السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں بھائی، آپ کون ہیں؟ جو قریب آئے، ارے آپ ہیں، سوری بھائی میں فلاں سمجھا، میں آپ کو فلاں سمجھا۔ بھائی کیسے سمجھے آپ؟ نہیں آپ دور تھے نا تو آپ کا چہرہ برابر سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی شباہت فلاں سے ملتی جلتی تھی، اسی لیے مجھے گمان ہوا کہ وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تفصیلات میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ تو ہم جس چیز کو اپنے لیے لٹمس بناتے ہیں، لٹمس ٹیسٹ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دیکھی ہوئی چیز کو بھی قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر بھروسہ کرو، اس کی بات پر بھروسہ کرو جس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اس کی بات پر بھروسہ کرو جس کے اوپر جھوٹ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کی بات پر بھروسہ کرو جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔